بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ بہت سارے طلباء کے مجھے بار بار میسیج آ رہے تھے کہ سر 10ویں کلاس کے ترجمہ القرآن کا گیسٹ پیپر ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا۔ تو عزیز طلباء، یہ جو گیسٹ پیپر میں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنے پاس ایک کاپی اور پینسل رکھیں۔ جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں بہت ہی اہم ہیں، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تمام سوالات کو آپ نے اپنی کاپی پر نوٹ کر لینا ہے، پھر آپ نے ان سوالات کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، بلکہ آپ نے رٹ لینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو جو پیپر آئے گا بورڈ میں وہ یہی پیپر ہوگا۔ سوالات تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر پیپر آپ کو یہی آئے گا۔ آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے، اس گیسٹ پیپر کو لفظ بلفظ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب طلباء کو کامیاب کرے، خاص طور پر وہ طلباء جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ اور شاندار نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ ہم اپنے سبسکرائبر کے لیے دن رات دعا گو ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ پیپر کی طرف۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ کو حصہ مروزی دیا جائے گا۔ یہ آپ مروزی کے MCQs دیکھ رہے ہیں، حصہ مروزی کے۔ تو یہ اہم ترین کتاب کے اندر سے MCQs آپ کو دیے گئے ہیں۔ مثلا سورہ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے ابدی، عارضی، فانی، محدود۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ کو جواب نہ آیا تو پھر آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے گا، ہم آپ کو اس کے تمام MCQs کے جواب بھی دے دیں گے۔ تو اس کا جواب آپ نے ابدی لگانا ہے۔ فرشتے جن نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، فجر اور ظہر ہے، فجر اور عصر ہے، ظہر اور عصر ہے، ظہر اور مغرب ہے۔ وادی حجر میں آباد تھی قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود۔ اگلا MCQs ہے، شہد کی مکھی کا ذکر ہے سورۃ الکوثر میں، سورۃ نمل میں، سورۃ نحل میں، سورۃ زمر میں۔ اگلا MCQ سورۃ الکہف میں مذکور عادل بادشاہ کا نام ہے نجاشی، ذوالقرنین، قیصر، کسریٰ۔ آگے ہے MCQs جو MCQ نمبر 8 حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کہتے ہیں۔ MCQ نمبر 9 سورۃ الشورى کے نام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ MCQ نمبر 10 ہے سورۃ المؤمن کا دوسرا نام ہے۔ عزیز طلباء، ان تمام MCQs کے جواب آپ نے اپنی کی بک یا بکس سے دیکھ لینے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا ہے، میں آپ کو بہت جلد ہی اس کا آپ کو MCQs کا جواب بتا دوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں ترجمہ القرآن کا حصہ انشائیہ کی طرف۔ حصہ انشائیہ میں آپ کو سوال نمبر جو 2 دیا جائے گا، اس کے تحت نیچے آپ کو مزید سوالات دیے جائیں گے، مختصر سوالات۔ تو آپ نے وہ مختصر سوالات کرنے جو آپ کو بہت زیادہ یاد ہوں۔ مثلا سورۃ الانعام میں کن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ سورۃ ہود کی فضیلت میں حدیث مبارکہ لکھیں۔ سورہ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ سبع مثانی سے کیا مراد ہے؟ یہ سارے مختصر سوال آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم عملی زندگی میں عدل و احسان پر کس طرح سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الشورى کی تعلیمات کے روشنی میں ہم گروہ بندی سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ سورۃ زمر کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے، تمام صورتوں کے آپ نے مرکزی مضمون اور ان کی وجہ تسمیہ کہ سورۃ زمر کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، سورۃ ہود کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، سورۃ شورى کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، اس طرح کے سوالات آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 کے اس درج ذیل میں سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ ٹوٹل آپ کو 8 قرآنی الفاظ دیے جائیں گے، آپ نے صرف 5 کا جواب دینا ہے، 5 کے معنی لکھنے ہیں۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری کتاب جو ہے اس کے الفاظ معنی پوری کتاب کے ایک پیج پر لکھ لیں، پھر ان کو یاد کر لیں۔ اگر آپ کو یہ چیز مشکل لگے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے کہ میں آپ کو ایک مزید ویڈیو بنا کے دے دوں گا، جس میں صرف جو ہے ایک پیج پر تمام کتاب کے تمام جو قرآنی الفاظ ہیں ان کے معنی لکھے ہوں گے، جو آپ صرف 10 منٹ کے اندر یہ 5واں سوال نمبر 3 جو 5 نمبر والا ہے وہ حل کر سکیں گے۔
اب آ جاتے ہیں حصہ سوم کی طرف۔ تو یہاں پر جو آیات دی گئی ہیں ان کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ مثلا یہ آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ کہ اپنی اولادوں کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم آپ کو اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اور کسی جان کو قتل مت کرو مگر اللہ تی حرم اللہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ۔ تو عزیز طلبہ نیچے دوسری آیت جو ہے وہ یہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے عدل اور احسان کا، وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ آگے تیسری آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورۃ بنی اسرائیل کی ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لینی ہے۔ آگے ہے چوتھی آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف، سورۃ الکہف سے یہ آیت آئی ہے۔ آگے ہے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسع انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو عزیز طلبہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کتاب کے اندر جو منتخب آیات ہیں صرف ان کا اچھی طرح ترجمہ آپ نے بامحاورہ ترجمہ یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے کہ میں آپ کو 1-2 صفحات پر تمام آیات کا ترجمہ لکھ کر دے دوں گا، تو آپ جو ہے صرف 15-20 منٹ کے اندر آیات والا پورشن آپ یاد کر سکیں گے۔ تو اس سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا، آپ کو الفاظ معنی بھی ایک پیج پر لکھ کے دے دیں گے اور آپ کو ایک ہی پیج پر یا 2 پیجوں پر آیات کا ترجمہ بھی لکھ کے دے دیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، پھر آپ نے سوال نمبر 5 آخری لانگ سوال حل کرنا ہے، وہ بہت ہی اہم سوال ہوگا۔ آخری سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا ہوگا، اس میں کسی ایک سورت کا تعارف پوچھا جائے گا اور پھر اس کے بنیادی مضامین جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے۔ مثلا یہ آپ کو گیس پیپر پر دیا گیا ہے سورۃ الاعراف کا تعارف اور اس کے بنیادی مضامین تحریر کریں، سورۃ المؤمن کا تعارف اور اس کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے گیس پیپر کی تیاری کے لیے میں بہت وقت لگا ہے اور بہت ہی محنت سے بنایا ہے۔ اب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جانا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اگر شیئر کریں۔ خدا حافظ۔